سیکنڈ ایئر کے بعد سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں گے، کون کون سی فیلڈز موجود ہیں، کوئی گائیڈ ہی نہیں کر رہا، یا پیرنٹس کم ایجوکیٹڈ ہیں، یا کچھ کے پیرنٹس اللہ بخشے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ چلیں باری باری دیکھتے ہیں۔ پری میڈیکل والوں کے لیے آگے کون کون سی فیلڈز ہیں، اسی طرح پری انجینئرنگ، آئی سی ایس اور ان سب کے لیے کامن فیلڈز کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس میں پیور میڈیکل پروفیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپ آف دا لائن آپ جانتے ہیں MBBS ڈاکٹر۔ 50% پاپولیشن ڈاکٹر بننے پہ تلی ہوئی ہے، حالانکہ ڈاکٹرز کی لائف دیکھیں، اٹ از ہارریبل۔ نیکسٹ ان لائن از BDS یعنی ڈینٹسٹ، ان کا صاف ستھرا کام ہوتا ہے۔ تھرڈ بٹ موسٹ انڈر ریٹڈ از DVM یعنی ویٹنری ڈاکٹرز۔ اس فیلڈ میں بے زبانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی بہت ہے۔ ہماری بلی ایک دفعہ بیمار ہوئی، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو چکلالہ میں لے کے جاتے رہے، پھر اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرایا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹا سا پنجرا اس کو دیا گیا، اس میں رکھنے کے کافی سارے انہوں نے ہم سے پیسے لیے، آخر میں وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی اور اس کے علاج معالجے پہ ہمارا کافی خرچہ آیا۔ نیکسٹ از ڈاکٹر آف فارمیسی یعنی میڈیسن کے اسپیشلسٹ، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آف فزیکل تھیراپی، یہ نارملی ہر سپورٹس کی فیلڈ والوں کے ساتھ دنیا گھومتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ BS نرسنگ کی فیلڈ بھی ہے، پری میڈیکل میں ہی ہے، پر یہ میں اینڈ پہ کامن میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس میں ICS اور پری انجینئرنگ والے یا آرٹس والے بھی آ سکتے ہیں۔ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی سب برانچز دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے BS میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ہے، اس کے بعد BS ریڈیولوجی کر سکتے ہیں، اس کی سب برانچ امیجنگ بھی ہے، اور BS اینستھیزسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے ہوش کر کے آپریشن کرنا ہے تو کتنا نشہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ BS آپٹومیٹری اور ویژن سائنسز ہے، اور BS ہیومن نیوٹریشن اور ڈائٹکس یعنی فوڈ اسپیشلسٹ ود ریگارڈس ٹو ہیومن باڈی۔ یہ سب انٹرسٹنگ فیلڈز ہیں، بٹ آپ نے اپنی پسند کی فیلڈ چوز کرنی ہے، صرف اپنی پیرنٹس کی چوائس پہ نہیں جانا۔ پری میڈیکل میں ہی بایولوجیکل سائنسز کی سب برانچیں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے BS بایو ٹیکنالوجی ہے، صاف ستھرا اور یونیک کام ہے۔ اس کے بعد BS مائکرو بایولوجی کر سکتے ہیں، اور BS بایو کیمسٹری کی فیلڈ ہمیشہ ان ڈیمانڈ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ BS بایو انفارمیٹکس ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ان چاروں فیلڈز کا بیسک ڈفرینس آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا، اور آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کون سی فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ پری میڈیکل میں ہی سائیکالوجی اینڈ پبلک ہیلتھ کی سب برانچز دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے BS سائیکالوجی ہے۔ سائیکالوجی مطلب انسانی ذہن کو پڑھنا۔ اس کے بعد BS پبلک ہیلتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ BS سوشل ورک، یہ میڈیکل ریلیٹڈ سوشل ورک کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لمیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ظاہر ہے انٹیک کم اسٹوڈنٹس کی ہوگی تو مارکیٹ میں اس کی پیداوار بھی کم ہوگی، اور عالمی اصول ہے مارکیٹ میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ جو فیلڈز میں نے آپ کو بتائی ہیں، دس از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ۔ اس میں مزید نیچے جائیں تو اور کئی فیلڈز مل جائیں گی، اور ان کے علاوہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ کامن فیلڈز فار آل پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اینڈ ICS اسٹوڈنٹس بھی بتاؤں گا۔ فی الحال جو ہم پری انجینئرنگ اور ICS وغیرہ کو دیکھیں گے، میڈیکلس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو دیکھیں، کیونکہ اس میں چند ایک ایسی ہیں جو آپ کے بھی کام کی ہوں گی۔ پری انجینئرنگ اور ICS کو کمبائن کر کے پڑھا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری ان کے اندر کامن ہیں۔ اس میں انجینئرنگ ڈگریز سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں HEC نے جو لیٹسٹ رول نکالا ہے، تمام ICS کے اسٹوڈنٹس ہر پری انجینئرنگ کی ڈگری کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ پہلے سیمسٹر میں کیمسٹری کے ایکسٹرا کریڈٹ آورز ان کو لینے ہوں گے، یعنی کہ ایک ایکسٹرا سبجیکٹ کیمسٹری کا رکھنا ہوگا۔ لیکن وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا جتنا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بہت ساری کیمسٹری پڑھنی ہوتی ہے، یہاں پہ لمیٹڈ سا کام ہوتا ہے۔ تو انجینئرنگ میں سب سے پہلے الیکٹریکل انجینئرنگ، جو کہ ہائی پاور ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو الیکٹریکل انجینئرنگ کرتے ہیں وابڈا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں۔ الیکٹرانکس یعنی سرکٹس ریلیٹڈ بات چیت، چھوٹی الیکٹریکل۔ میکینیکل، دا مدر آف آل انجینئرنگ، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ ایسی نہیں ہے جو کہ میکینیکل کے بغیر چل سکے۔ آج کل ویسے بھی کوئی پیور میکینیکل، کوئی پیور الیکٹریکل نہیں رہی، اس کے اندر کراس ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ میکینیکل والوں کو الیکٹریکل کے سبجیکٹس بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور الیکٹریکل والوں کو میکینیکل کے بھی۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے میں صرف میکینیکی کی چیزیں پڑھوں گا اور الیکٹریکل سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے میکاٹرونکس۔ آپ دیکھیں لفظ میکاٹرونکس میں میکینیکل بھی ہے اور ٹرونکس الیکٹرانکس سے لیا گیا، یعنی یہ ایڈوانسڈ ایک فیلڈ آ گئی ہے جو کہ میکینیکل اور الیکٹرانکس کا مکسچر ہے۔ زیادہ تر یہ لوگ روبوٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں سول یا اسٹرکچرل انجینئرنگ، جو بڑی بڑی بلڈنگز بنانی ہیں، روڈز بنانی ہیں،
ان کے اوپر کام ہوتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ لوگ FWO کے اندر اس میں کھپ جاتے ہیں یا عرب کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ زیادہ تر سافٹ ویئر بیسڈ ہے، اور اگر کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی بات کی جائے تو اس میں سافٹ ویئرس کے علاوہ ہارڈ ویئر بھی کرایا جاتا ہے اس کا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا آرکیٹیکچر آف دا کمپیوٹر، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، ففتھ جنریشن. کیمیکل اور پیٹرولیم، ان کی جابس اوگرا وغیرہ میں کافی اچھی ہوتی ہیں. اوگرا مطلب آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، کہ کہیں پہ آئل نکل رہا ہے، کہیں پہ گیس نکل رہی ہے. 15 دن کام کرتے ہیں، 15 دن چھٹی کرتے ہیں، پیسے بھی بہت ہیں، پر کیمسٹری پڑھنی ہوگی. ٹیلی کام والوں کی موبائل کمپنیز میں بہت جابس ہیں، ٹیلی نار، یو فون، PTCL، اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کمپنیز بھی انہی کی ہوتی ہیں. ایروسپیس اور ایویونکس، ایروسپیس مطلب ایروپلین کے ڈائنامکس ہیں کہ وہ ایئر میں چلتا کس طرح ہے، اس سے متعلق زیادہ تر، اس کے انجن سے متعلق. اور ایویونکس میں لفظ الیکٹرانکس چھپا ہوا ہے، یعنی جب ایویشن کے اندر الیکٹرانکس، چھوٹے کمپوننٹس کی الیکٹرانکس کی بات ہو تو وہ ایویونکس انجینئرنگ ہوتی ہے. ان کے علاوہ اور بہت سی انجینئرنگ فیلڈز نکل آئی ہیں، بٹ دیز آر مین فیلڈز. ہر سال ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے، میرٹ میں کبھی کوئی آگے کبھی کوئی آگے، تو آنے والے سالوں کے لیے جو میرٹ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے چلیں. پری انجینئرنگ اور ICS میں ہی سائنس ڈگریز دیکھیں تو BS فزکس یا اپلائیڈ فزکس. اپلائیڈ فزکس مطلب اپلیکیشن آف فزکس، فزکس کہاں یوز ہو رہی ہے پریکٹیکلی. آپ BS میتھمیٹکس بھی کر سکتے ہیں آفٹر سیکنڈ ایئر. بہت کم لوگ یہ چوز کرتے ہیں، اور آخر میں ویک اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آ کر جاب پہ آ جاتے ہیں اور ہماری میتھس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. BS کیمسٹری اور انڈسٹریل کیمسٹری بھی اوپن فیلڈ ہے، جس میں آفٹر BSc آگے فردر بہت سی فیلڈ چوز کر سکتے ہیں فار ماسٹرز. اس کے علاوہ BS اسٹیٹسٹکس بھی ایک ریئر فیلڈ ہے، بہت کم لوگ ایز اے فرسٹ چوائس اس کو چوز کریں گے. اگر آپ گڈ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ یہ چوز کریں دین یو ول بی فار بیٹر دین ادرس. اور یہ پہلی سیڑھی ہے ڈیٹا سائنسز کی. پری انجینئرنگ اور ICS میں ہی IT اینڈ ٹیکنیکل کی سائٹ پہ دیکھیں تو BS کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ اسٹل الائیو ہے. BS آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ ان ہے، اب تو کچھ یونیورسٹیز نے اس میں انجینئرنگ بھی شروع کرا دی ہے. اور پھر BS ڈیٹا سائنس اور روبوٹکس. پاکستان کے فیمس ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر ذیشان عثمانی، ان کو آپ لوگ ضرور سنا کریں. یہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ایجوکیشن کے لیے نکلنے کے پریکٹیکل طریقے بھی سمجھاتے ہیں. ان کی بکس بھی گفتگو.com پہ ملتی ہیں، عید وغیرہ پہ سیل بھی ہے، اور آسان اردو میں سمجھاتے ہیں. یہ ایک فل برائٹ اسکالر ہیں. جو بچے ورڈ فل برائٹ اسکالر آج پہلی بار سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فری میں امریکہ جا کر اسٹڈی کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے. چلیں کبھی بتاؤں گا. فی الحال ڈاکٹر صاحب نے اپنی آپ بیتی لکھ رکھی ہے سکر سے فلوریڈا، یہ پڑھ لیں، لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں. 500 روپیز کی اس ٹائم آپ کو آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو سکتی ہے. آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کی فیلڈ بھی چوز کی جا سکتی ہے. BArch یعنی بیچلر آف آرکیٹیکچر. کبھی کسی گھر کا نقشہ بنوانے جائیں تو آپ کو لگ سمجھ جائے کہ یہ لوگ کتنے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ 5 ایئرس کی پروفیشنل ڈگری ہے، اس کے لیے میتھس پری ریکویزٹ ہے. بہت سی یونیورسٹیز ہیں، فیمس NCA لاہور ہے، وہ ایڈمیشن لیتے ہیں. NTS بھی پاس کرنا ہوتا ہے اور مینول ڈرائنگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح NCA راولپنڈی بھی ہے، NUST بھی ہے. NUST کا ٹیسٹ NCA سے ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے. ٹیسٹ پریپریشن آپ ڈفرینٹ اکیڈمیز کے تھرو کریں. ان کے علاوہ COMSET یونیورسٹی بھی ہے، اور بہت سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی یہ کرا رہے ہیں. پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس ان کا ہیڈ ہوتا ہے. اسکوپ کی بات کریں تو پروفیشنل بننے پہ بہت اسکوپ ہے، لیکن آرکیٹیکچر میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. شروع میں کچھ عرصہ اتنا ریوارڈنگ نہیں بھی ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. آرکیٹیکچر میں ہی BS اربن پلاننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ بھی ہے. اربن پلاننگ یعنی پورا شہر ڈیزائن کرنا، یا کم از کم اس پلان کا حصہ ہونا، کوئی سیکٹر ڈیزائن کر دینا، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا. انٹیریئر ڈیزائننگ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے، بالخصوص لیڈیز کے لیے ملینز میں انکم ہوتی ہے، اور کام بہت آسان ہے. آن لائن ہی آپ کو ڈیزائن آئیڈیاز مل جاتے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ٹیچ کریں آرکیٹیکچر، تب بھی اچھی سیلری پیکیجز ہیں. بٹ یہ فیلڈ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے شوق سے جائیں، لوگوں کے کہنے پہ نہیں. اگر آپ نے اپنی فرم رجسٹر کرانی ہے تو ایز این آرکیٹیکٹ آپ کو اپنا منیمم 15 ایئرس کا ایکسپیرینس چاہیے ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا آرمڈ فورسز کے ساتھ بندھ گئے اور ہر سال کچھ نہ کچھ ڈیزائن کر کے پیسے بناتے رہے تو بس پھر آپ کی ملے بلے. آرکیٹیکچر میں کچھ یونیورسٹیز کمیونیکیشن ڈیزائنز اور ویژول ڈیزائنز بھی آفر کر رہی ہیں. یہ لیٹسٹ ہیں کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے. یہ 4 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے، اس میں گرافک ڈیزائننگ اور کریٹو رائٹنگ بھی شامل ہیں. یہ جو ڈاکومنٹریز بنتی ہیں یہی لوگ بناتے ہیں. یہ بڑے مزے کا پروفیشن ہے.
اس کی فیس کی بات کریں تو اتنی کاسٹلی نہیں ہے. NCA جو کہ سیمی گورنمنٹ ٹائپ ہے اس میں سیمسٹر فیس 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک ہے. اگر کوئی سیلف فائنانس پہ جائے تو 7-8 لاکھ ایکسٹرا جمع کرانے ہوں گے. کام سیٹس کی فیس اس سے تھوڑی زیادہ ہے. کافی ہو گیا آرکیٹیکچر پہ. اب آگے چلتے ہیں. صرف ICS کی بات کریں تو انجینئرنگ والی کامن فیلڈز کے علاوہ پیور IT اینڈ کمپیوٹر فیلڈ میں سب سے پہلے BS کمپیوٹر سائنس ہے جو 4 ایئرس کا پروگرام ہے. اس کے علاوہ BS انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, BS آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس ہے, BS سائبر سیکیورٹی نیٹورکس ہے اور BS گیم ڈیولپمنٹ. AI اور سائبر سیکیورٹی کے لیے میں آپ کو لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ پاک آسٹریا یونیورسٹی نیئر ٹو ٹیکسلا آن خانپور روڈ لیڈنگ ٹورڈز ہری پور کو ضرور ٹرائی کریں. فائنل ایئر میں یہ اسٹوڈنٹس کو ابراڈ بھیجتے ہیں اسٹڈی کے لیے اور اسٹوڈنٹس وہی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں. یونیورسٹی میں بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے بہت اچھے انتظامات موجود ہیں اور ابھی یہ زیادہ فیمس نہیں ہوئی اس لیے بہت کم میرٹ ہوتا ہے. ریلیٹیولی ایزی آپ کو جو ہے نا اس کے اندر چانس ہوتا ہے کہ داخلہ مل جائے. ICS والے سائنس اینڈ میتھس کی فیلڈ میں BS میتھس کر سکتے ہیں, BS فزکس کر سکتے ہیں, BS اسٹیٹسٹکس کر سکتے ہیں اور بعد میں اسی میں آپ PhD کر کے بہت اچھی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی لگ سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے. دنیا میں ہر چیز کا انالیسس کرنے کے لیے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے. ICS والے پروفیشنل سرٹیفکیشنز جنہیں ڈپلوما کہتے ہیں وہ بھی کر کے اپنا کیریئر سٹارٹ لے سکتے ہیں. گون آر دا ڈیز آف لانگ ایئرز آف اسٹڈیز, ٹوڈے از دا ورلڈ آف شارٹ کورسز. ICS کی فیلڈ میں ویب اور ایپ ڈیولپمنٹ کی سرٹیفکیشنز ہیں, گرافک ڈیزائن اور ملٹی میڈیا کی سرٹیفکیشنز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اسی سے لنکڈ ہے ای کامرس یعنی الیکٹرانک کامرس, الیکٹرانک خرید و فروخت. آپ کو اکثر ان صاحب کے ایڈز نظر آتے ہوں گے. وہ فری میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھانے میں لگے ہوئے ہیں پر میں اور آپ سیکھ نہیں رہے. اسی طرح سرٹیفکیشنز کے لحاظ سے نیٹ ورکنگ میں CCNA آلریڈی بہت فیمس ہے, سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ. اب کامن فیلڈز کی طرف آتے ہیں جو کہ پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, ICS اور ایون کچھ ایریاز میں آرٹس کے اسٹوڈنٹس بھی چوز کر سکتے ہیں. اینڈ وی اسٹارٹ ود نرسنگ. نرسنگ کے پاکستان میں ٹوٹل 560 کالجز ہیں جن میں 371 پرائیویٹ ہیں اور 189 گورنمنٹ ہیں. اسی وجہ سے یہ ریلیٹیولی لیس کاسٹلی فیلڈ ہے. پاکستان کے تمام نرسنگ کالجز کی لسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. میرا ایک دوست آرمی میں نرسنگ اسسٹنٹ ہے. اس نے مجھے بتایا کہ تمام آرمڈ فورسز, آرمی, ایئر فورس, نیوی میں میٹرک یا فرسٹ ایئر ود فرسٹ ڈویژن ضروری ہے. 17 to 23 سال ایج ہونی چاہیے اور ان کی ٹریننگ AMC سینٹر ایبٹ آباد میں ہوتی ہے اور گرلز کی ٹریننگ AFPGMI راولپنڈی میں ہوتی ہے. یاد رکھیں آپ نے سمپل نرسنگ اسسٹنٹ نہیں بننا, جب بھی کریں تو اس سے آگے ٹیکنیشین ایکسپرٹ ضرور بنیں. پوری دنیا میں ان کا اسکوپ بہت آگے ہے, چاہے لیبارٹری ٹیکنیشین ہو, ایکس رے ٹیکنیشین ہو, فارمیسی میں ہو یا ڈسپنسری میں, پر نارمل نرسنگ سے آگے جا کر ٹیکنیشین بنیں. USA میں ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ 4 ٹیکنیشینز رکھنا ضروری ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, یہ 2 ایسی فیلڈز ہیں جس میں ینگسٹرز بہت کنفیوز ہوتے ہیں. اس کو اگر میں ٹیبل بنا کر سمجھاؤں تو ایزی رہے گا. CA پاکستان میں جبکہ ACCA کی ابراڈ بہت مانگ ہے. CA کرنا ڈیفیکلٹ ہے جبکہ ACCA ریلیٹیولی آسان ہے. کاسٹ وائز دیکھیں تو ACCA تھوڑا زیادہ مہنگا ہے کیونکہ اس کی فیس بھی فارن کرنسی میں ہوتی ہے, پر وہ 2.5 سے 4 ایئرس کے اندر ہو جاتا ہے, جبکہ پاکستانی CA میں 5 to 6 ایئرز لگ جاتے ہیں. آبویسلی CA کی پاکستان میں اور ACCA کی ابراڈ میں زیادہ رسپیکٹ ہے اور اسی لحاظ سے سیلریز بھی ہیں. LLB سے بنتا ہے بیچلرز آف لاء. عام طور پہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ میں نے نہیں دیکھا جو اسکول کالج کے زمانے میں کہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے لائر. نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں میجورٹی وکیل نالائق ہیں, سب نہیں, اور اس نالائق لائرز کی وجہ سے ہی ملک کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمے لٹکے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر آپ آؤٹ رائٹلی لاء جوائن کریں ود گڈ مارکس تو آپ باقیوں سے بہت آگے نکل سکتے ہیں. اور میاں بیوی دونوں لائرز ہوں تو کیا ہی بات ہے. پہلے لاء میں 5 ایئرز لگتے تھے بٹ لیٹسٹ رولز کے مطابق 4 ایئرز لگتے ہیں. ان کے علاوہ BBA از این آل ٹائم فیلڈ. اس کے علاوہ آرٹس کی فیلڈ بھی ہے. انڈیا کا جو یوٹیوبر ہے سورو جوشی, اصل میں تو اس کا ڈرائنگ کا چینل تھا, وہاں سے یوزلیس قسم کے تھکے ہوئے ولاگز بنا کے یہ فیمس ہو گیا. کچھ اسٹوڈنٹس میوزیشین بن سکتے ہیں, although I don't recommend it as not permitted in Islam. حرام کمائی ہے, صرف دف کے استعمال کی گنجائش ہے اسلام میں,
but you can go for Naat recitation and emerge as someone like Junaid Jamshed. ہوٹلز اینڈ ٹور مینجمنٹ کی بہت مانگ ہے. وہ کریں اور ساری زندگی ٹھنڈے ٹھاٹ ہوٹلز میں اچھی جاب کریں اور روزانہ مفت کے بوفے چھکا کریں. پاکستان میں یہ کورسز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ والے کراتے ہیں, ڈپلوماز بھی اور سرٹیفکیشنز بھی. لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. انٹرنیشنل ریلیشنز کی مانگ تب سے بہت انکریز ہو چلی ہے جب سے دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہے اور لوگ ٹریولنگ بھی زیادہ کر رہے ہیں. جو لوگ آئی آر میں بی ایس اور ماسٹرز کرتے ہیں ان کی جاب ایمبیسیز میں اور یو این یعنی یونائٹڈ نیشنز میں آسانی سے ہو جاتی ہیں. ماس کمیونیکیشن ایسی فیلڈ ہے جس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز یعنی کہ آخری 2 دہائیوں میں 20 سالوں میں اس فیلڈ نے لاکھوں جاب اپرچونیٹیز دی ہیں. بالخصوص پارٹ ٹائم جاب میں کسی سٹی سے خصوصی نمائندہ بن کر رپورٹنگ کرنا بھی اسی میں شامل ہے. انٹیریئر ڈیزائنر سیلف ایکسپلینیٹری ہے, بٹ اس میں آپ کو شروع میں اپنا نام بنانا ہوتا ہے. ایک دفعہ مارکیٹ میں آپ کا نام بن جائے کہ یہ بہت اچھا ڈیزائنر ہے تو ہر کوئی آپ کو اپروچ کرے گا کہ ہمیں انٹیریئر ڈیزائن کر کے دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کچھ برانڈز کپڑوں کے مشہور ہو گئے ہیں اور سب عورتیں اسی کی طرف دیوانہ وار چلتی ہیں کہ بھئی میں نے فلاں جگہ سے سوٹ لینا ہے. بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس یہ 4 ایئر اسٹڈی پروگرام ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر آپ سی اے اور اے سی سی اے وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے بٹ ایز دیئر سب آرڈینیٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا فیلڈ فار یو. ہاں, اگر فیوچر میں آپ ایکسل کرنا چاہیں تو مزید پڑھائی پہ کوئی قید نہیں ہے. ایون آپ ابراڈ بھی جا سکتے ہیں یہ والی اسٹڈی کر کے. بی ایس اکنامکس یہ بھی 4 ایئر اسٹڈی پروگرام ہے بٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سے میرے خیال میں ایزی ہے. اس کی زیادہ تر جاب انالیسز اور ریسرچ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. فردر اسٹڈیز اس میں بھی ماسٹرز, ایم ایس, فورن ماسٹرز وغیرہ کر سکتے ہیں. اسپورٹس اے ویری نگلیکٹڈ کیریئر ان پاکستان. میرا بیٹا تو کرکٹر بننا چاہتا ہے, اس نے ابھی سے محنت شروع کی ہوئی ہے. ایون اپنے فیوچر سٹار بننے کے بعد کہ ٹوائز جو وہ بنا کر بیچا کرے گا وہ بھی اس نے ابھی سے ڈیزائن کرنا شروع کر دیے ہیں. دعا کریں یہ بھی پار لگ جائے آپ لوگوں کی طرح. ویسے آپ لوگ اس طرح کے ٹوائز لوگوز آن لائن بنا سکتے ہیں, یہ میں آپ کو سکھا بھی سکتا ہوں, جیسے عمران خان کا, ارشد ندیم کا, اپنے بھائی جنید اکرم کا, استاد نصرت فتح علی خان کا, آفریدی کا. تو یہ بہت آسان ہے, کسی دن بنانا سکھاؤں گا. گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اسپورٹس کی فیلڈ میں صرف اسپورٹس مین ہی نہیں, ان کا کوچ بھی ہوتا ہے, ان کا ٹرینر بھی ہوتا ہے, ان کا فزیو بھی ہوتا ہے ہر اسپورٹس میں. لہٰذا آپ کسی ایسی فیلڈ کو چوز کریں جو پاکستان میں ناپید ہے, جیسے ارشد ندیم نے چوز کیا جیولن تھرو اور نکل پڑا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, رادر ٹاپ موسٹ از ISSB انٹر سروسز سلیکشن بورڈ. پاکستان میں کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں انڈیپینڈنٹ ہونے کا طریقہ. 18 سال کا لڑکا یا لڑکی اکیڈمی جائے گا اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پاس آؤٹ ہو کر کمیشنڈ آفیسر بن جائے. تنخواہ پکی ہو جاتی ہے اور خاندان اور باہر کی تمام آنٹیاں آپ کے لیے مناسب رشتہ لانے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں گی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی مرضی چلائیں. میں ISSB کلیئر کرنے کے بارے میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گا. باقی جو فیلڈز میں نے بتائی ہیں ان کے علاوہ آپ جانتے ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں, کیونکہ بہت ساری فیلڈز ہیں اور میں ساری کی ساری نہیں کور کر سکتا تھا. جو نہیں کور ہو سکی آپ نیچے نام لکھیں, کیا پتہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے کسی کا فائدہ ہو جائے. Study with me, a learning experience.